جی ناظرین السلام علیکم. آج 5 فروری ہے اور الیکشن میں لٹرلی 2 دن رہ گئے ہیں اور 2 دن کے بعد اس وقت آدھا الیکشن ہو چکا ہوگا اور پھر فیصلہ لوگ کر رہے ہوں گے کہ کس کو ووٹ زیادہ پڑے, کون جیت رہا ہے. ٹرینڈز آنا شروع ہو جائیں گے, سارے ملک سے لوگوں کو خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی کہ کون سی پارٹی ڈومینیٹ کر رہی ہے, کون سا وزیر اعظم بن رہا ہے, کون سے ٹرن آؤٹ کیسا رہا, کس علاقے میں کیا ٹرینڈ رہا, کہاں پہ دنگا فساد ہوا, الیکشن کے انتظامات کیسے ہوئے, RTS بیٹھا یا نہیں بیٹھا, اور دھاندلی کی اطلاعات ملی یا نہیں ملی. یہ سارے 2 دن کے بعد ہونے والے الیکشن میں واقعات ہوں گے. لیکن تجزیے کا مزہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ موجودہ صورتحال کو جانتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, کچھ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کچھ سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں. ظاہر ہے یہ سوالات کے جواب اس وقت اندازے کے اوپر ہو سکتے ہیں, موجودہ حقائق کے تخمینے کے اوپر ہو سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں, اس کے لیے درست لفظ ہوتا ہے گیسٹیمیشن کے اوپر ہو سکتے ہیں. گیس اور ایسٹیمیٹ کا ایک ایملگمیشن کے طور پر ہو سکتے ہیں. اور چند بنیادی سیاسی سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اس وقت کل بلا رہے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوگا. بنیادی سے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا سوال سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ کون سی پارٹی الیکشن جیتے گی. اچھا, پھر اس کے بعد ووٹنگ ٹرینڈ کیسا رہے گا. اچھا, کون سا شخص ایسا ہوگا جس کے سر پہ وزارت عظمیٰ کا ہما بیٹھے گا. کیا اس دفعہ RTS بیٹھے گا, کیا الیکشن میں دھاندلی ہوگی, کیا یہ الیکشن امن و امان سے ہو جائے گا یا یہ خونی قسم کا الیکشن ہوگا, اور کیا ووٹنگ پرامن ہوگی, الیکشن کمیشن کے انتظامات کیسے ہوں گے. اس طرح کی بنیادی سوالات جو ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ ان سوالات کا جواب 2 دن پہلے کیسے دیا جا سکتا ہے. تو موجودہ وقت میں آج 5 فروری کو ہم 8 فروری کے حوالے سے جو آج کے حقائق ہیں ان کے حوالے سے ہم کچھ سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. کون سی جماعت جیتے گی. دیکھیے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے کہیے, جماعت ہمیشہ وہی جیتتی ہے جو جماعت پنجاب میں جیتتی ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کیمپین کوئی بہت سکسیسفل نہیں رہی. تحریک انصاف کا قصہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کوئی خاص کیمپین نہیں کر پائے. اس کی وجوہات کچھ بھی کہے, نون لیگ نے بڑی کیمپین کی ہے اور بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, شاید ان کو اجازت تھی اس وجہ سے. اور ساتھ ساتھ جس چیز پر نون لیگ نے بہت محنت کی اور جس چیز کو تعریف کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کی ٹکٹوں کی سلیکشن بہت اچھی تھی. یہ آپ کو شاید پتا ہو کہ جب میاں صاحب لندن میں تھے تب سے اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا تھا. تو جن لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے ان کی سلیکشن بہت اچھی تھی. ایک زمانے میں رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا تھا کہ پنجاب میں 141 یا 142 سیٹیں ہیں, اس میں سے ہم 120 جیتیں گے. اب وہ کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ نشستیں جیتیں گے. اگر یہ اس کے درمیان کہیں 105 110 نشستیں جیت لیتے ہیں تو یہ نون لیگ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. کچھ نشستیں KPK سے جیت سکتے ہیں, پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ سندھ سے چند نشستیں جیت سکتے ہیں, بلوچستان میں ظاہر ہے اور یہ حساب ہے وہاں سے بھی کچھ نشستیں, تو پھر یہ سادہ اکثریت حاصل کر سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر ایک نقشہ بن رہا ہے آج کے حالات کے مطابق. دوسرا سوال, وزارت الیکشن کے بعد وزارت عظمیٰ کا ہما کس شخص کے سر پر بیٹھتا نظر آ رہا ہے. ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ جو کچھ نواز شریف صاحب نے چاہا اس سسٹم کو ریوائیو کرنے کے لیے جو 2018 میں تباہ و برباد کر دیا گیا تھا وہ سب کچھ ہوا. انہوں نے معاملات تو اللہ کے اوپر چھوڑے تھے, لیکن یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے نے اس طرح وہ ساری چیزوں کو مولڈ کیا کہ وہ سارا کچھ ریوائیو ہوتا گیا.
اور آپ نے دیکھا کہ عدالتوں سے بھی ان کے حق میں فیصلے آنے شروع ہو گئے، اور وہ جو ان کے خلاف بے بنیاد کیسز تھے وہ بھی ختم ہونے شروع ہو گئے۔ میڈیا پہ اچانک وہ جو ان کا مسلسل میڈیا ٹرائل تھا وہ بھی ختم ہو گیا، سوشل میڈیا پہ گالیاں دینے والے بھی گم ہو گئے۔ حالانکہ الیکٹرانک میڈیا پر اب وہ جو مجرمان ہیں جنہوں نے یہ خبریں چلائی تھیں پاناما شناما والی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ابھی وہ لوگ قائم ہیں۔ تو لیکن بہرحال اس کی انٹینسٹی میں، اس زہر میں کی شدت میں کمی آئی ہے۔ شہباز شریف کا دور مسلم لیگ نون نے دیکھ لیا اور اس میں بڑی مار بھی کھائی ہے، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کے علاوہ کوئی اور لیڈر اس پائے کا نظر نہیں آتا دنیا بھر میں کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو، اور بیرونی ممالک بھی نواز شریف کو چائنا کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک ٹرسٹ وردی پرائم منسٹر ہوگا۔ تو وزارت عظمیٰ کا ہما جو ہے وہ نواز شریف پر بیٹھا نظر آتا ہے۔ ووٹنگ ٹرن آؤٹ کیسا ہوگا، یہ بھی ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے ابہام ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو 2018 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا تھا، اور ووٹنگ ٹرن آؤٹ ان پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عمران خان کے خلاف جس طرح مسلسل فیصلے آ رہے ہیں، اس سے 2 طرح کا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ ایک طرح کا ری ایکشن یہ ہے کہ لوگ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں اور ووٹ ڈالنے نکلیں ہی نہ۔ ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم ہوا تو مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا، ووٹنگ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا، نوجوان زیادہ نکل آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر فائدہ زیادہ تحریک انصاف کو ہوگا۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ اگر تحریک انصاف اس طرح کیمپین نہیں کر سکی، بلے کا نشان بھی ان کے پاس نہیں ہے، عمران خان بھی جیل میں ہے، تو لہٰذا توقع ہے کہ ان کا ووٹر ڈس اپوائنٹ ہوگا۔ میری لاہور میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو اس وجہ سے ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے کہیں ہم مار کی نہ ہو جائیں کہ یار یہ تحریک انصاف والے ہیں، بعد میں ہم پہ کوئی سختیاں آ جائیں۔ تو خوف بھی ہے، سچی بات ہے، تو لہٰذا وہ ادھر جانے کے نہیں جائیں گے۔ لہٰذا ووٹنگ ٹرن آؤٹ تحریک انصاف والے شاید۔ پھر دوسرا ایک کلچر بھی ہے نا کہ ہمارے لوگوں نے اپنے کام کرانے ہوتے ہیں، تھانہ کچہری کروانا ہوتا ہے، وہ تھانہ کچہری والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں اگلی حکومت کس کو آنی ہے، وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو انقلاب شنقلاب تبدیلی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو وہ ظاہر ہے انہیں نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا نیئر فیوچر میں تو کوئی مستقبل نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس سے جان بچانے کی کوشش کریں گے، تو ان کا ووٹر شاید نہ نکلے۔ اچھا، آزاد امید، ایک سوال یہ بھی ہے، آزاد امیدوار کیا بڑی تعداد میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ اگر ووٹنگ ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا، آزاد امیدوار زیادہ تعداد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تحریک انصاف کامیاب ہو رہی ہے؟ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ تحریک انصاف کامیاب ہو رہی ہے، کہ اس لیے کہ جب لوگوں کی بڑی تعداد کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب یہ فرض کیجئے 50-60 نشستیں اگر آزاد امیدوار لیتے ہیں، تو ابھی سے لوگوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے کہ 19 بندے آئی پی پی میں چلے جائیں گے، لوگ انہیں تحریک انصاف کے نام سے ووٹ دیں گے، لیکن وہ آگے کہیں اور کمٹمنٹ کر چکے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور یہ جیسے شیخ رشید صاحب اس وقت گالی بھی دے رہے ہیں اور عمران خان کی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، مقصد ان کا نشست جیتنا ہے، جبکہ وہ نہیں جیت سکیں گے میرے خیال میں، اس دفعہ ان کو بہت بری طرح شکست ہوگی۔ تو یہ صورتحال اب ڈیولپ ہو رہی ہے، اور ووٹنگ ٹرن آؤٹ پہ بہت ڈیپینڈ کرے گا آزاد امیدواران کی فتح پہ، لیکن آزاد امیدواران جیت بھی گئے بڑی تعداد میں، تو وہ تحریک انصاف کی فتح میں بدلنے نہیں دیا جائے گا۔ ایک اور انٹرسٹنگ سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، کیا اس دفعہ آر ٹی ایس بیٹھے گا؟ تو اس کا جواب حتمی طور پہ دیا جا سکتا ہے، اس دفعہ آر ٹی ایس نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ اگر کسی نے دھاندلی کا کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہے تو وہ کم از کم آر ٹی ایس کے ذریعے دھاندلی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا شعبدہ، کوئی نیا کرتب استعمال کیا جائے، لیکن آر ٹی ایس والا سلسلہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک دفعہ
کوئی کرتب ایک دفعہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد اگلی دفعہ کوئی نئی چیز اٹیمپٹ کی جاتی ہے۔ کیا یہ انتخاب خونی انتخاب ہوگا یا پرامن انتخاب ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اچھا، پنجاب کی حد تک تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ پرامن انتخاب ہوگا، لیکن جو کے پی کے میں صورتحال ہے، جس طرح کے وہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں اور آج بھی بہت سے ایسے واقعات کا ہمیں خدشہ رہتا ہے، پھر دوسرا جتنا وائلنٹ وہاں پر ووٹر ہو چکا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے خبر سنی کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا جھنڈا لگانے پہ پارٹی پہ۔ وہاں پہ وہ جو ہے نا نفرت، پولیٹیکل نفرت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو وہاں پر ہمیں یہ ضرور خدشہ ہے کہ وہاں پہ انتخابات کے اندر، اور وہاں پہ اسلحہ رکھنا بھی کوئی اتنا بڑا اچنبھے کی بات نہیں ہے، وہاں پہ یہ ضرور لگتا ہے کہ امن و امان کے حالات بہت اچھے نہیں ہوں گے۔ تو وہاں پر لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور وہاں پہ فسادات وغیرہ کا بھی خدشہ ہے۔ لیکن پنجاب کی سائڈ پر زیادہ سکون کیا ہے؟ ایک آخری سوال جو ہے، اب یہ سارے اندازے ہی ہیں، پارٹی پوزیشن میری نظر میں کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں ابھی کی جو سچویشن ہے اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، لیڈ کرتی نظر آ رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر تحریک انصاف یا آزاد لوگ ہوں گے، تیسرے نمبر پر کہیں پیپلز پارٹی ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار انٹرچینج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ کوشش بلاول بھٹو بہت کر رہے ہیں، لیکن جو کراچی میں حالیہ بارشوں سے تباہی ہوئی ہے اس سے ان کا موازنہ بھی اور مناظرہ بھی بہہ کے رہ گیا ہے، اور اس سے ان کو نقصان پہنچا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی پولیٹیکل کیمپین کو نقصان پہنچے۔ میں نے اپنی دانش میں ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے۔ یہ سوالات کے جوابات اندازے کی بنیاد پر دیے گئے ہیں، آگے وہی ہوگا جو خدا چاہے گا، اور 8 فروری کو ہم دیکھیں گے کیا نتائج ہوتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔